بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر شاہد ملک، ہومیوپیتھی اسٹیپ پہ ہیڈ پہ آپ تمام دوستوں کو ویلکم کہتا ہوں۔ دوستو آج بات کریں گے ایک ہومیوپیتھک میڈیسن نیٹ میور کے بارے میں۔ نیٹر میور بھی جسے ہم کہتے ہیں، نیٹر میور کی کیا سائن اور سمٹمز ہیں، کن علامات میں وہ دی جاتی ہے اور اس کی کیا ڈوزز ہوتی ہیں، تو اس پر آج بات ہوگی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی دوستو، بات کر رہے ہیں آج نیٹر میور کے بارے میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک مکمل پہنچتی رہے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا، کیونکہ ایسی معلومات آپ کے دوستوں تک پہنچنا بھی ضروری ہے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نیٹر میور کے بارے میں۔ نیٹر میور کیا دوائی ہے؟ نیٹر میور بیسیکلی ہمارے خوردنی نمک سے تیار ہوتی ہے، جسے ہم سوڈیم کلورائڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ عام ہمارا استعمال والا جو نمک ہوتا ہے اس سے بنتی ہے۔ نیٹر میور کی جو مماثلت ہے، جو پیشنٹ ایگنیشیا کا ہوتا ہے یا جو علامات ایگنیشیا میں ملتی ہیں، سیم اسی طرح سے نیٹر میور کی بھی مماثلت اس میں زیادہ ہے۔ تھوڑا سا انڈیویجول اس میں فرق ہوتا ہے، کچھ پیشنٹس میں کچھ فرق ہوتا ہے علامات کے حساب سے، موسٹلی وہی ایگنیشیا والی علامات ہوتی ہیں اس میں۔ جہاں پر ہمارے پیشنٹ جو ہمارے سائیکو پیشنٹ ہوتے ہیں، نیٹ میور بیسیکلی جو ہمارے سائیکو پیشنٹ ہوتے ہیں، جو نفسیاتی مریض جو ہوتے ہیں، ہمارے سائیکیٹری جن کی ڈسٹرب ہوتی ہے، ان پر اس کے بہت اچھے رزلٹ دیکھے گئے ہیں اور اس میں اس کا اچھا رول ہے، جس میں زیادہ تر میل اور فیمیل دونوں میں یہ کام کرتی ہے۔ جس طرح سے اگر ہمارے پاس کچھ سائیکو پیشنٹ آ جاتے ہیں، سائیکو پیشنٹس کو میں تھوڑا سا سائیکیٹری کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں، جس میں ایسا ہوگا کہ پیشنٹ آپ کو اس میں خواہشوں کے دبانے کے بعد کا ایک خوف ملتا ہے۔ جس طرح سے اس میں اس کو زیادہ تر وہ بیان کرے گا کہ میں اپنی بدنصیبی کا رونا آپ کے سامنے روئے گا، یا ایسے پیشنٹس جو لو میں ڈسہارٹ ہوتے ہیں یا لو میں ان کو سکسیس نہیں ہوتی، یا اگر ان کی شادی ہو بھی جاتی ہے تو پھر ان کو یہ گلہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے میرا شوہر پہلے تھا اب اسی طرح سے نہیں رہا، تو یہ اس کی ایک قسم کی وہ بدنصیبی کی کیفیت سے ہوتی ہے۔ محبت میں ناکامی ہو گئی، اگر ناکامی ہو گئی تو اس کی وجہ سے پھر اس کی جو مایوسی ہے وہ اس پر رہتی ہے، وہ پاسٹ کے خیالات میں زیادہ رہے گا، مطلب ماضی میں زیادہ گم رہے گا۔ اگر اس کو پیار ہو گیا تھا تو اس پیار کے بارے میں، اس محبت کے بارے میں، اس ناکامی پر ڈسہارٹ ہوتا ہے وہ، اور بار بار اپنی وہی پچھلی کہانیاں دہراتا رہتا ہے، اور اس کے دہرانے کی وجہ سے وہ اکیلے میں روتا ہے۔ اس چیز کو یاد کر کے وہ اکیلے میں رونا شروع کر دیتا ہے، اور جب وہ کسی محفل میں آئے گا، اگر وہ کوئی محفل میں بیٹھتا ہے یا کسی جگہ میں بیٹھتا ہے، اپنے دوستوں کے درمیان میں بیٹھتا ہے، تو اگر کوئی بھی اس کو وہ اسی بات سے یاد کرا دے تو وہ ان پر اگریسو ہو جاتا ہے، اس پر وہ زیادہ غمگین ہو جاتا ہے، اور اس کو اس کنڈیشنز میں اس کو اکڑ پن اس میں زیادہ آ جاتا ہے۔ ایسے پیشنٹس جن کو فیلنگز آتی ہیں کہ میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں، میں گناہ کرتا رہتا ہوں، یا اس حوالے سے وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا شرمندگی جو ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو شیمفل محسوس کرتے ہیں، ہر حوالے میں خیالات میں گم رہتے ہیں، دنیا کو برا بھلا کہتے ہیں۔ دنیا کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ بھی یہ دنیا ہمارے معیار کی نہیں ہے، جو ہم نے، چونکہ وہ اس کے جو اپنے تھاٹس ہوتے ہیں، چونکہ اس تھاٹ میں فیلئر کی وجہ سے پھر اس میں یہ ایکسپریشن آ جاتی ہیں کہ یہ دنیا تو میرے کام کی نہیں ہے، اب یہ دنیا جو ہے میرے مزاج کی نہیں ہے، پھر اس میں اریٹیشن زیادہ آ جاتی ہے، چڑچڑاہٹ اس میں زیادہ ہوگی، اکڑ پن اس میں زیادہ ہوگا، غصہ اس کو بہت جلد آ جائے گا۔ اگر کچھ تھوڑی سی بھی اگر کسی نے ہنسی مذاق اس کے ساتھ کر لی ہے تو وہ بہت جلد غصہ میں آ جائے گا۔ اگر کسی نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تو اس سمجھانے کی وجہ سے اس کو اگریسو وہ زیادہ ہو جائے گا، اس میں وہ زیادہ غصے کی کیفیت آ جائے گی۔
تنہائی میں رہنا وہ زیادہ پسند کرے گا. تو یہ تو ہوگی وہ جو ہمارے سائیکیٹرسٹ جو کنڈیشن ہوتی ہیں پیشنٹ میں، پریشان رہنا، اپنی فیملی سے دور رہنا، تند مزاج ہونا، اپنی فیملی کا خیال نہیں رکھنا، جبکہ کوئی اگر دوست ہوں غیر ہوں تو ان کو تھوڑا سا پریفر کرنا، ان کو خیال کرنا. اگر فیمیل ہے تو اسی طرح سے وہ اپنے بچوں سے نفرت کرتی ہے. نفرت اس لیے کرتی ہے کہ ایک تو اس کی وہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ فیل ان لو ہوئی تھی، یا ایسے گھر میں جہاں پر پریشر زیادہ ہو، جس گھر میں اس کو اب جس طرح یوں کہہ لیں کہ اس نے اپنے جو اینگر ہوتا ہے، جو اپنا غصہ ہوتا ہے، اس کو سپریس کیا ہوتا ہے، دبائے رکھتی ہے، وہ اپنے خواہشات کو دبائے ہوتی ہے. تو ان خواہشات کو دبانے کو، اس غصے کو دبانے کو کی وجہ سے جو اس کے جو ہوتے ہیں معاملات، وہ اسی کنڈیشن میں آتے ہیں کہ وہ بچوں سے بھی نفرت کرتی ہے، وہ ماحول سے بھی نفرت کرتی ہے، وہ لوگوں سے اور زیادہ لوگوں میں بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتی. اور پھر اس کی جو بچوں کی جو ایک ہوتی ہے کیفیت، اس میں یہ ہوتا ہے کہ میرے بچے باہر نہ جائیں، دنیا خراب ہے، لوگ خراب ہیں، یہ بچے میرے اس دنیا کے قابل نہیں ہیں. اس سٹائل کا اس کا تھوڑا سا ذہن ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اس کی اولاد جو ہوگی وہ بھی سیم اس کا ریئیکٹیو آئے گا اس کا، کہ اس میں بھی وہی چیزیں ہوں گی. وہ بد زبان ہوں گے، بے شرم ہوں گے، بے حیائی ان میں زیادہ ہوگی، بولیں گے تو ایسے تند زبان ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں سائیکی کے حوالے سے جو میں باتیں کر رہا ہوں وہ آ رہی ہیں اس میں. یا اس کو وہم ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی جن بات کرتے ہیں، بھوتوں کا وہم ہوتا ہے. اندھیرے سے ایسے لوگوں کو ڈر لگتا ہے، روشنی میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں. تو یہ پورشن جو تھا، جتنا بھی تھا، یہ ہمارے جو نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، سائیکیٹرسٹ جو جتنے ہوتے ہیں ان میں یہ استعمال کی جاتی ہے. یہ سیم ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اب اس کا یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ تو اس کے جو سائن تھے، میجر سائن تھے، وہ میں نے آپ کو بتا دی. اب جو سمپٹم ہوتے ہیں کہ کن سمپٹمس پر ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور تو جہاں پر ڈی ہائیڈریشن ہو، پانی کی کمی آ جائے، جس طرح سے فلوئڈ کی کمی ہو جاتی ہے، تو وہاں پر ہم اس کو 6x میں اگر دیں گے تو بہت زیادہ زبردست رزلٹ آتے ہیں اس کے. اور بہترین دوائی ہے نیٹ میور. نیٹ میور ان پیشنٹس میں بھی دی جا سکتی ہے جن کو آنکھوں کے گرد ہلکے ہو جاتے ہیں، نیلے کلر کے یا کالے کلر کے ہلکے پڑ جاتے ہیں. وہ ہلکے جو نیند نہ آنے کی وجہ سے ہوتے ہوں، یا غمگین رہنے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، سٹریس کی وجہ سے رہتے ہیں، یا دباؤ کی وجہ سے رہتے ہیں. تو یہ نیٹ میور کا پیشنٹ ہے، اور نیٹ میور کے وہاں بیٹر رزلٹ ہوتے ہیں. اور ایک چیز یہ ہوتی ہے اس میں کہ جو نیٹ میور کا پیشنٹ ہوگا، چونکہ وہ زیادہ نمک لیتے ہیں، تو اس لیے ہمارے ہاں اوورآل 65% جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں نیٹ میور کا یوزز بنتا ہے. اس لیے چونکہ عام نمک جو ہوتا ہے وہ ہم زیادہ تر استعمال کرتے ہیں، اپنے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے ہم موسٹلی 65% پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ نیٹ میور کے پیشنٹ ہوتے ہیں. جو لوگ زیادہ نمک کھاتے ہیں وہ بھی نیٹ میور کے پیشنٹ ہوتے ہیں. نیٹ میور کی ایک پیکولر سمپٹمز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ نمک زیادہ ڈیمانڈ کرے گا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک اور پیکولر سمٹم ہے اس کا، کہ جو بھی پیشنٹ ہوگا اس کو کوئی بھی تکلیف ہے، اس کو کھانسی ہے، نزلہ ہے، بخار ہے، اینیون کچھ بھی ہے اس کو، تو اس کے ساتھ سر درد ضرور ہوگا. تو یہ ایک پیکولر سمٹم ہے نیٹ میور کا، کہ اگر اس کے جوڑوں میں درد ہے تو سر میں درد ہوگا، بخار ہے سر درد ہوگا، الٹی ہے سر درد ہوگا. تو یہ ساری چیزیں میں ایک آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایک پیکولر سمٹم جو ہوتی ہے اس میں کہ ہر تکلیف کے ساتھ سر درد ضرور ہوگا. یا وہ آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو. اور سر درد کی ایک کیفیت یہ بھی ہوتی ہے کہ جس طرح سے ہتھوڑے لگ رہے ہوں، ہیمرنگ ہو رہی ہو، کوئی اندر سے ہتھوڑے مار رہا ہو، یہ ایک اس کے سمپٹم میں ہوگی. اور آنکھوں میں بھی درد ہوتا ہے، اگر سر کا درد ہو تو آنکھوں میں بھی درد ساتھ میں آئے گا. اور یہ تکالیف جو ہیں اس میں صبح 10 سے شروع زیادہ ہوتی ہیں. مطلب صبح کے 10 بجے سے بعد اس کو شروع ہوگی، پھر وہ چلتی رہیں گی شام تک. رات میں بھی کچھ ہو سکتی ہیں، لیکن صبح کے وقت کی یہ تکالیف ہوتی ہیں. صبح کے وقت اگر بخار آئے گا تو سردی کے ساتھ آئے گا، تیز بخار آئے گا، منہ خشک ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں 10 بجے کے بعد سے آئیں گی. تو یہ نیٹ میور کا پیشنٹ ہے آپ کا، آپ نے وہاں پر نیٹ میور سجیسٹ کرنی ہے. اچھا، اس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ خون کی کمی ہوتی ہے، WBC جسے ہم کہتے ہیں، ہمارے جو ریڈ بلڈ سیلز جسے ہم RBCs کہتے ہیں، ان کی کمی کی وجہ سے جو ہماری خون کی کمی ہوتی ہے
اس میں بھی اس کا بہت اچھا اور میجر رول ہے۔ اور ساتھ میں ایک پیشنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو لاغر ہوتے ہیں، لاغر مینز ایسے کہ ان میں سوکھا پان ہوتا ہے، حالانکہ وہ اچھا کھاتے ہیں، اچھی فیملی کے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان پر گوشت نہیں آ رہا ہوتا، ان کی جسم جو ہے وہ شیڈول نہیں ہو رہا ہوتا، تو ان کی جو صورتحال ہے وہ جو کہ توں رہتی ہے، تو وہاں پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ میدے کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا میدا جو ہے جتنا بھی کھائے گا لیکن اس کو لگے گا نہیں، تو یہ نیٹ میئر کا پیشنٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گاؤٹس ہو جاتے ہیں جسے ہم گٹھیاں کہتے ہیں، گٹھیوں کے لیے بھی نیٹ میئر کا ایک بہترین رول ہے۔ اور خاص طور پر جو ہمارے اسکول گوئنگ بچے ہوتے ہیں، اسکول گوئنگ بچوں میں خاص طور پر آنکھوں میں درد یا سر درد کی کیفیت آتی ہے، تو ان بچوں میں خون کی کمی کی وجہ سے اگر سر درد ہو رہا ہو اسکول گوئنگ بچوں میں، تو وہاں پر بھی آپ نیٹ میئر استعمال کر سکتے ہیں۔ تھائرائیڈ میں ہائپر تھائرائیڈ جہاں پر ہوتے ہیں کہ تھائرائیڈ میں، تو وہاں پر بھی آپ نیٹ میئر کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اس کا سر درد کی میں ایک تھوڑی سی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ سر درد صبح اٹھنے پر زیادہ ہوتا ہے، سونے کے بعد سے جب اٹھتے ہیں تو اس میں اس کی زیادہ سمپٹمز ملتی ہیں۔ اسی طرح سے مسل عضلات جو ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، مسل جو ہوتے ہیں وہ کمزور اور ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو وہاں پر آپ نیٹ میئر استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں زکام کے بعد کی زکام ہوا ہے اور 3 دن کے بعد ایک کیفیت بن جاتی ہے کہ نیزل کنجیشن ہو جاتی ہے، ناک بند سا ہو جاتا ہے، سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی آپ نیٹ میئر استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب نیزل کنجیشن ہوتی ہے تو وہاں پر نیزل کنجیشن کی وجہ سے، ناک کی رکاوٹ کی وجہ سے سونگھنے کی حس بھی متاثر ہو رہی ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی آپ نیٹ میئر اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، ماؤتھ میں السر اگر آ جائے، منہ کے چھالے جسے ہم کہتے ہیں، ماؤتھ السر میں بھی اس کا بہترین رزلٹ ہے۔ اور ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، کٹے ہوتے ہیں، ان میں سے خون رسنے لگ جاتا ہے بعض اوقات بچوں میں، تو وہاں پر اس کا بہترین استعمال ہے، آپ وہاں پر استعمال کر سکتے ہیں اس کو۔ آپ پیٹ میں درد ہو، ایسے پننگ ہو رہی ہو، ہلکا ہلکا پھولا ہوا بھی ہو، گیس کی وجہ سے درد ہو رہا ہو، تو وہاں پر بھی آپ نیٹ میئر سوچ سکتے ہیں اور دے سکتے ہیں۔ مقد جو ہے وہ خشک ہے اور پخانہ کرتے ہوئے، موشن پاس کرتے ہوئے، سٹول پاس کرتے ہوئے درد کی کیفیت ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کٹی ہوئی ہو، یا چبھن کا، سٹول پاس کرنے کے بعد چبھن کا احساس ہو رہا ہو، تو وہاں پر بھی آپ نیٹ میئر استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں یورین کی، تو یورین پاس کرتے ہوئے درد ہونا، اور ساتھ ساتھ خاص طور پر ایسا جہاں پر فیمیلز ہوتی ہیں ہماری، ان کو بھی اس طرح سے یورین پاس کرنے کے ساتھ درد بھی ہوتا ہے، اور کچھ ایسی بھی ہماری فیمیلز ہوتی ہیں جہاں پر ان کی عضلات ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ویجائنا ڈھیلی ہو جاتی ہے، تو وہاں پر وہ کھانستے ہوئے، ہنستے ہوئے یا چلتے ہوئے بھی ان کا یورین جو ہے وہ نکل جاتا ہے، تو وہاں پر آپ نیٹ میئر بہت اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ یا وہ بچے جو کہیں باہر ہیں اور کسی کے سامنے یورین پاس نہیں کر رہے، جس طرح سے کسی سفر میں ہیں، یا وہ لوگ جو لوگوں کے سامنے کہیں رشی ایریا ہے تو وہاں پر ان کو یورین پاس کرنا ہے، تو وہ یورین پاس نہیں کر پا رہے ہوتے، تو وہ بھی نیٹ میئر کا پیشنٹ ہے، آپ نیٹ میئر استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، نیٹ میئر کا جو پیشنٹ ہوگا جلدی تھک جانے والا ہوگا، اس میں تھوڑا سا نکاہت زیادہ ہوتی ہے، پسینہ اس کو زیادہ آتا ہے۔ اچھا، اس میں اگر فیمیل کی ہم بات کریں تو وہاں پر ارریگولر پیریڈز آپ کو ملیں گے، لیکوریا جو ہے وہ ہوگا۔ اسی طرح سے مطلب جو ینگرز، جو ہماری اسکول گوئنگ ینگرز ہوتی ہیں، ان میں زیادہ تر اس قسم کی آتی ہیں، انڈیکیشن ملتی ہیں آپ کو کہ ارریگولر پیریڈ بھی ہوگا، اور ساتھ میں لیکوریا کی کیفیت بھی آ جاتی ہے، ویجینل ڈسچارج بھی ہوتا ہے۔ تو گائنی میں بھی اور اس کا استعمال ہے، جسی طرح سے سیکریٹری میں اس کا استعمال ہے، اسی طرح سے گائنی میں بھی اس کا استعمال ہے۔ اگر سکن کی ہم بات کریں تو سکن میں یہ ہے کہ وہاں سکن گریسی ہوگی اور آئلی ہوگی، آئل اس میں زیادہ سے آئے گا، جہاں پر ایگزیما بن جاتے ہیں ریڈ کلرز کے اور ڈرائی سکن ہو جاتی ہے، وہاں پر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہیئر فال میں بھی اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے، جیسے ایلوپیسیا ہو جاتا ہے جسے ہم بال چر کہتے ہیں،
تو وہاں پر بھی آپ نیٹ میور اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جی دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک نیٹ میور کے حوالے سے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ تو امید کر کے یہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔